سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظہری کے ایام جب قریب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت ناساز تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو صحابہ سہارا دے کر مسجد میں لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک سرخ پٹی بندھی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر صحابہ اکرام کے بھی دل بھر آئے تھے۔ مسجد میں پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مسجد میں دعوت دی اور مسجد میں بلایا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دعوت دی تو صحابہ اکرام جوک در جوک مسجد میں داخل ہو گئے اور مسجد صحابہ اکرام سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج میں تمہیں جہاد کی ہدایت دینے یا کوئی پیغام دینے کے لیے جمع نہیں کر رہا، بلکہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو میری بارگاہ میں آئے، چاہے تو دنیا میں رہے۔ یہ بات سنتے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں گتار رونے لگے، اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کیوں رونا شروع ہو گئے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو یا کوئی مسئلہ ہوا ہو یا میری وجہ سے کسی کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچی، بلکہ آپ نے تو ہم پر فضل فرمایا ہے، آپ کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے، آپ کی وجہ سے ہم نے نیکی کا راستہ اختیار کیا ہے اور بہت سے گناہوں سے بچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے بھی دل میں کوئی بھی مسئلہ اور مسائل ہو، کوئی بھی تکلیف یا رنجش ہو میری وجہ سے، وہ کھڑا ہو کے مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تکلیف پہنچی تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے صف بندی کروا رہے تھے، تو میری کمر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سٹک ماری تھی جو مجھے لگی تھی، تو میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ عکاشہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ انہوں نے فرمایا اے بلال فوراً جاؤ اور میرے گھر سے درہ اٹھا کے لاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر کی طرف بھاگے۔ جب وہ گھر پہنچے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درہ مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کس موقع کے لیے مانگ رہے ہیں؟ کوئی ایسا موقع نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، کیوں درہ مانگ رہے ہیں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ بھیج دیا اور کہا کہ آپ صحابی سے کہنا کہ آپ حضرت اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو 100 درے لگائیں، ان کو 100 کوڑے ماریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے، ان کو کچھ نہ کہیں۔ یہ بات سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل آئے اور ساتھ میں درہ بھی اٹھا کے لے آئے۔ درہ لے کر جب وہ پہنچے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ نے فرمایا مجھے پتہ چل گیا ہے کہ فاطمہ نے ان کو کیوں بھیجا ہے، آپ ان کو سائڈ پہ بٹھا دو اور درہ عکاشہ کو دے دو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ان کو سائڈ پہ بٹھایا اور درہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ جب درہ لے کر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پکڑ لیے
انہوں نے کہا چھوڑ دو، میری طرف آ جاؤ، مجھے مار لو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا، ان کو کہا سائڈ پہ ہو جاؤ۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب اور تھوڑے آگے بڑھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے انہوں نے حضرت علی کو بھی روک دیا، انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، اگر آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اس چیز کا بدلہ لے، اس لیے آپ میں سے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا، عکاشہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلے گی تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تو اس ٹائم میری کمر پہ کوئی کپڑا نہیں تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی کمر سے کپڑا ہٹا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے کپڑا ہٹا دیا۔ جب کپڑا ہٹایا تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ جب بلند کیا تو صحابہ اکرام کی چیخیں نکل گئیں، لیکن حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ ایک سائڈ پہ پھینکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو چومنے لگے، جس میں عطر کے ساتھ لپٹ گئی اور رو کر فرمانے لگے میں تو صرف ایک دفعہ آپ کے جسم کو چومنا چاہتا تھا، کوڑا مارنے کی تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یہ میری خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو ایک دفعہ چوم لوں۔ اس قدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔